السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو کی 2 کلاس کا لیسن پڑھیں گے، جشن آزادی مبارک۔ جشن آزادی مبارک میں کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو سبق پڑھ کے بتاؤں گی۔ علی اپنے بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ امی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اٹھو بیٹا، صبح ہو گئی ہے، اسکول جانے کی تیاری کرو، آج 14 اگست ہے اور تمہارے اسکول میں یوم آزادی کی تقریب ہے۔ یہ سنتے ہی علی فوراً بستر سے نکلا، تیار ہو کر اپنے پالتو مٹھو میاں کے پنجرے کی جانب آیا۔ پنجرے میں رکھی پیالیوں میں پانی اور روٹی کے ٹکڑے ڈالے اور پنجرہ بند کر دیا، پھر اپنے امی ابو کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اتنے میں اسکول بس آ گئی۔ اسکول پہنچ کر علی نے دیکھا کہ منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی بہار تھی۔ قائد اعظم، علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور دوسرے قومی رہنماؤں کی بڑی بڑی تصویریں لگائی گئی تھیں۔ میدان میں بڑا سا اسٹیج بنایا گیا تھا، اس کے سامنے تھوڑی دیر میں سب بچے کرسیوں پر بیٹھ گئے اور تقریب کے آغاز کا اعلان کیا گیا۔ سب سے پہلے دوسری جماعت کی ایک طالبہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کے بعد بچوں نے یوم آزادی کے حوالے سے تقریریں کیں اور ملی نغمے پیش کیے۔ اس کے بعد ہیڈ مسٹریس صاحبہ نے اپنی تقریر میں کہا، بچوں، 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ 14 اگست 1947 سے پہلے ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے یہ وطن حاصل کیا۔ آزادی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قائد اعظم کے پیغام کا کام اور بس کام پر عمل کرتے ہوئے دل لگا کر پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے پیارے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن کو قیامت تک قائم رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی تقریر کے بعد تمام بچے اور اساتذہ کھڑے ہوئے اور مل کر قومی ترانہ پڑھا۔ آخر میں بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد سب بچے خوشی خوشی اپنے گھروں کو چل دیے۔ گھر آ کر علی نے تقریب کے بارے میں اپنی امی کو بتایا، وہ بہت خوش ہوئیں۔ اس دوران علی کی نظر میاں مٹھو کے پنجرے پر پڑی۔ اچانک اس کے ذہن میں ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی تقریر کا وہ جملہ گونجنے لگا، 14 اگست 1947 سے پہلے ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ میاں مٹھو کے پنجرے کی طرف لپکا اور پنجرہ کھولتے ہوئے کہا، مٹھو، آج سے تم بھی آزاد ہو، جشن آزادی مبارک۔ میاں مٹھو پنجرے سے نکلا اور اڑ کر سامنے دیوار پر جا بیٹھا اور علی کی طرف دیکھتے ہوئے ٹیں ٹیں کرنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، جشن آزادی مبارک۔ ہم آگے مشق کریں گے اس سبق کی۔ جشن آزادی مبارک کی الف ہے۔ ہم یوم آزادی کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ 14 اگست 1947 کو۔ آزادی کیوں ضروری ہے؟ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے آزادی بہت ضروری ہے تاکہ ہم زندگی آزادی سے گزار سکیں اپنے اصولوں کے مطابق۔ جشن آزادی والے دن اسکول کا منظر کیا ہو گیا تھا؟ تو یہ پیچھے دیا ہوا ہے جواب، ادھر ہے لیسن میں۔ یہاں تھا، ایک منٹ، جشن آزادی کا منظر
یہ دیکھیں ہر طرف سبز ہلالی، پرچموں اور جھنڈیوں کی بہار تھی اور تصویریں علامہ اقبال قائد اعظم کی تصویریں لگائی گئی تھیں۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ جشن آزادی والے دن اسکول کا منظر کیا تھا؟ علی نے پنجرے کا دروازہ کیوں کھولا؟ تاکہ مٹھو بھی آزاد زندگی گزار سکے۔ آگے ہے سبق کے مطابق دیے گئے لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ علی بستر پر خواب کے مزے لے رہا تھا یا نیند کے؟ تو نیند کے۔ یوں ہی وہ ناشتے سے فارغ ہوا، اسکول کی ڈیش آ گئی۔ کیا آ گئی؟ بس آ گئی، وین نہیں بس آ گئی۔ اسکول کے ڈیش میں بڑا سا سٹیج بنایا گیا تھا، ہال میں یا میدان میں؟ تو میدان میں۔ ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی تقریر کے بعد سب نے مل کر کیا پڑھا؟ قومی ترانہ۔ درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیں۔ جمع لکھے ہوئے واحد لکھنے ہیں۔ جھنڈیاں تو جھنڈا، تقریر، کرسیاں کرسی، پنجرے پنجرہ، قطاریں قطار۔ اس کے آگے ہے درج ذیل الفاظ کے مونس لکھیے، جیسے کہ دھوبی دھوبن، وبرچی وبرچن، درزی درزن، مالی مالن۔ پھر آگے ہے درج ذیل الفاظ کو ان کے متضاد الٹ سے ملائیں۔ ایک مثال دی گئی ہے، جیسے کہ آزادی، غلامی، آغاز، انجام، جلدی، دیر، جانا، آنا، اٹھو بیٹھو، صبح۔ تو صبح کا کیا ہے؟ شام۔ آگے ہم نے ہے درج ذیل جملوں کو اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں۔ آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہم نے اپنی کاپی میں خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ ہمیں آج کے دن یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم وطن کی حفاظت دل و جان سے کریں گے۔ یہ اپنی کاپی میں خوش خط کر کے لکھیں۔